روٹی مزدور کماتے ہوئے مر جاتے ہیں، بوجھ بچوں کا اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خواب در خواب سے میری کچھ غزلیں۔ میری یہ کتاب 2012 میں چھپی۔ کچھ دوستوں کے پاس غزلیں پڑھی تھیں، کچھ میرے پاس تھیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کو ایک کتابی شکل میں چھپوا دیتے ہیں۔ مہربانی ان سب کی۔ تو جب یہ کتاب چھپی تو بہت سے لوگوں نے سراہا بھی، اور جو ذرا باریک بین لوگ تھے انہوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ اس میں ابھی جو شاعری میں بھی کوئی ٹیکنیکلی جو ہے وہ غلطیاں ہیں، کوئی بیر و عروض کے معاملے میں تھوڑی کمی ہے۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس کتاب کو جو ہے وہ میں غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی، جس کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے محنت کی، اور انشاءاللہ میری نئی آنے والی بک میں آپ کو یہ غلطیاں نظر نہیں آئیں گی۔ تو چلیے جی، پہلی میری غزل ہے، حمدیہ غزل ہے، آپ حمد ہی کہہ لیں اس کو، کہ آنکھ سے جو گرے پانی اسے گوہر کر دے، آنکھ سے جو گرے پانی اسے گوہر کر دے، وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، ہو نظر اس کی تو ویرانوں میں بھی پھول کھلیں، ہو نظر اس کی تو ویرانوں میں بھی پھول کھلیں، وہ جو چاہے تو برے کھیتوں کو بنجر کر دے، وہ اگر عدل کرے تو ولی بھی کانپ اٹھیں، وہ اگر عدل کرے تو ولی بھی کانپ اٹھیں، اور رحمت سے عواسی کو قلندر کر دے، چاہے تو کر دے گداگر وہ شہنشاہوں کو، اور چاہے تو گداؤں کو سکندر کر دے۔ اور آخری شعر اس غزل کا کہ کچھ نہیں مانگتا تجھ سے تیرا عاجز بندہ، کچھ نہیں مانگتا تجھ سے تیرا عاجز بندہ، بس تو اچھا میرے مولا یہ مقدر کر دے۔ نعتیہ غزل دیکھیں، مطلب ہے کہیں کیوں جاؤں در مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، کہیں کیوں جاؤں در مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، مجھے کیا ڈر ہے حبیب خدا کے ہوتے ہوئے، چلا ہوں جانب منزل میں بے سر و ساماں، چلا ہوں جانب منزل میں بے سر و ساماں، امید دل میں ہے خیر الورا کے ہوتے ہوئے، جھکا کے سر لو ہدایت بھی علم و حکمت بھی، جھکا کے سر لو ہدایت بھی علم و حکمت بھی، کیوں دیکھتے ہو کہیں حق نما کے ہوتے ہوئے، یہ بد نصیبی ہماری نہیں تو پھر کیا ہے، یہ بد نصیبی ہماری نہیں تو پھر کیا ہے، کہ ہم بھٹک رہے ہیں رہنما کے ہوتے ہوئے۔ اور آخری شعر غزل کا کہ یہ بھوک کیسے مٹائے گی فاقہ مستوں کو، یہ بھوک کیسے مٹائے گی فاقہ مستوں کو، دلوں میں عشق رسول خدا کے ہوتے ہوئے، کہیں کیوں جاؤں در مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، مجھے کیا ڈر ہے حبیب خدا کے ہوتے ہوئے۔ اور آگے ایک غزل کا مطلب دیکھیں، دھوپ میں گہری چھاؤں جیسا ہے، دھوپ میں گہری چھاؤں جیسا ہے، گویا وہ شخص ماؤں جیسا ہے، شاد آباد رونقیں اس کی، شاد آباد رونقیں اس کی، وہ جو گھر پورے گاؤں جیسا ہے، اور گر چلے آؤ تم تو بات بنے، گر چلے آؤ تم تو بات بنے، حال ورنہ خزاؤں جیسا ہے، مسکرا کر تیرا نگاہ کرنا درد دل پر دواؤں جیسا ہے، ایک ذرا سی ہوا سے اڑ جائے، ایک ذرا سی ہوا سے اڑ جائے، پیار کوئی گھٹاؤں جیسا ہے۔ اور آخری شعر ہے غزل کا کہ وہ شہنشاہ ہے حقیقت میں، وہ شہنشاہ ہے حقیقت میں، بیس لیکن گداؤں جیسا ہے۔ اور ایک اور غزل کا مطلب ہے کہ جب سے تیری نگاہ کا اشارہ بدل گیا، جب سے تیری نگاہ کا اشارہ بدل گیا، جس کا ملال تھا وہ خسارہ بدل گیا، کچھ تو خلاف تھی میرے حالات کی ہوا،
کچھ تو خلاف تھی میرے حالات کی ہوا، کچھ تیرے ہاتھ کا بھی سہارا بدل گیا، اور سپنے میں کوئی دل کے بہت ہی قریب تھا، سپنے میں کوئی دل کے بہت ہی قریب تھا، جاگا میں نیند سے تو نظارہ بدل گیا، کوئی گمان دل میں تمہارے ضرور تھا، کوئی گمان دل میں تمہارے ضرور تھا، لہجہ جو اس طرح سے تمہارا بدل گیا، سوچا تھا دل اسے نہ کبھی دیں گے ہم، مگر دیدار پر ارادہ ہمارا بدل گیا۔ اور ایک غزل کا دیکھیں مطلب کہ آشاں ٹوٹا ہوا تعمیر کر لیتا ہوں میں، آشیاں ٹوٹا ہوا تعمیر کر لیتا ہوں میں، اپنے خوابوں کو یوں ہی تعبیر کر لیتا ہوں میں، اس سے پہلے اشک بن جائے یہ درد دل میرا، اس سے پہلے اشک بن جائے یہ درد دل میرا، ڈھال کر اشعار میں تحریر کر لیتا ہوں میں، جانے کیوں اندر کا انسان ہی میرے بس میں نہیں، جانے کیوں اندر کا انسان ہی میرے بس میں نہیں، ورنہ کرنے کو جہاں تسخیر کر لیتا ہوں میں۔ اور شعر ہے کہ روز توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مگر روز توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مگر روز ہی کوئی نئی تقصیر کر لیتا ہوں میں۔ اور شعر ہے کہ جانے کیوں حمد و ثنا پر لڑکھڑاتی ہے زباں، جانے کیوں حمد و ثنا پر لڑکھڑاتی ہے زباں، ورنہ ہر عنوان پر تقریر کر لیتا ہوں میں۔ اور دیکھیں غزل، دل تباہ میں وحشت ہے اور کچھ بھی نہیں، دل تباہ میں وحشت ہے اور کچھ بھی نہیں، فقط اداسی ہے حسرت ہے اور کچھ بھی نہیں، میں کیا بتاؤں بنا تیرے زندگی کیا ہے، میں کیا بتاؤں بنا تیرے زندگی کیا ہے، فقط غموں سے عبارت ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ دوستی ہو جو خالی خلوص نیت سے، وہ دوستی ہو جو خالی خلوص نیت سے، وہ دشمنی ہے عداوت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مقطع غزل کا کہ برہ کرے جو ذہانت جو روشنی آصف، برہ کرے جو ذہانت جو روشنی آصف، وہ تیرگی ہے جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں جی غزل یہ دوستوں میں کافی مشہور ہوئی یہ غزل کہ روٹی مزدور کماتے ہوئے مر جاتے ہیں، روٹی مزدور کماتے ہوئے مر جاتے ہیں، بوجھ بچوں کا اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، رہنا اس گھر میں نہیں ہوتا کبھی پل بھر بھی، رہنا اس گھر میں نہیں ہوتا کبھی پل بھر بھی، لوگ جس گھر کو بناتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اور شعر ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں دھرتی پہ جو خودداری میں، لوگ ایسے بھی ہیں دھرتی پہ جو خودداری میں، حالت زار چھپاتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جنہیں پاس نہیں وعدوں کا، وہ بھی ہیں کہ جنہیں پاس نہیں وعدوں کا، اور کچھ وعدے نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اور شعر ہے کہ کچھ کو گن کی طرح کھا جاتا ہے یہ ضبط غم، کچھ کو گن کی طرح کھا جاتا ہے یہ ضبط غم، اور کچھ اشک بہاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ تیرگی کم نہیں ہوتی ذرا بھی قبروں کی، تیرگی کم نہیں ہوتی ذرا بھی قبروں کی، اور ہم دیپ جلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، روٹی مزدور کماتے ہوئے مر جاتے ہیں، بوجھ بچوں کا اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دوستی یا دشمنی میں نے سوچا کچھ نہیں، دوستی یا دشمنی میں نے سوچا کچھ نہیں، پیار تھا یا دل لگی میں نے سوچا کچھ نہیں، وہ ملا ہنسی لگا با دل کی کہہ دی بس، وہ ملا ہنسی لگا با دل کی کہہ دی بس،
آشنا یا اجنبی میں نے سوچا کچھ نہیں، بے خودی میں دے دیا دل اسے یہ دوستو، دیکھی اس کی سادگی میں نے سوچا کچھ نہیں، بات اپنی وہ عجب دلکشی سے کہہ گیا، بات اپنی وہ عجب دلکشی سے کہہ گیا، بات وہ بہت لگی میں نے سوچا کچھ نہیں، اس کو سوچا پھر اسی کا ہو کے میں رہ گیا، اس کو سوچا پھر اسی کا ہو کے میں رہ گیا، عشق تھا یا بندگی میں نے سوچا کچھ نہیں۔ اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ بات آئی دل میں جو یوں ہی لکھ دیا اسے، بات آئی دل میں جو یوں ہی لکھ دیا اسے، اور کیا ہے شاعری میں نے سوچا کچھ نہیں۔ آگے غزل کا مطلب دیکھیں کہ زندگی بچھڑ کر تم سے اداس رہتی ہے، زندگی بچھڑ کر تم سے اداس رہتی ہے، ہر گھڑی میرے دل میں تیری باس رہتی ہے، وقت جو چلا جائے لوٹ کر نہیں آتا، وقت جو چلا جائے لوٹ کر نہیں آتا، جانے کیوں مجھے پھر بھی اس کی آس رہتی ہے، اس کو کہنا نم سی رہتی ہیں ہر گھڑی آنکھیں، اس کو کہنا نم سی رہتی ہیں ہر گھڑی آنکھیں، اس کو کہنا دل کی دھڑکن اداس رہتی ہے، دیکھیے کہ ہاتھوں میں ان کے پھول ہیں کب تک، دیکھیے فضا کب تک یوں ہی راس رہتی ہے، جانے کیوں میرے دل پر بے خودی سی چھائی ہے، جانے کیوں میرے دل پر بے خودی سی چھائی ہے، جانے کیوں طبیعت میری اداس رہتی ہے۔ اور ایک جسارت کی میں نے مرزا غالب کی زمین میں غزل لکھنے کی، دیکھیے مطلب کہ بیج کو وقت سے پہلے ہی شجر ہونے تک، بیج کو وقت سے پہلے ہی شجر ہونے تک، دیکھتا ہوں میں کرامات ہنر ہونے تک۔ اور شعر ہے کہ ہوگا دن بھر کی مشقت سے جو حاصل مجھ کو، ہوگا دن بھر کی مشقت سے جو حاصل مجھ کو، لوٹ لے گا کوئی مجھ سے وہ سحر ہونے تک، اور معجزہ کوئی بچا لے تو بچا لے ورنہ، معجزہ کوئی بچا لے تو بچا لے ورنہ، جینا مشکل ہے دواؤں کے اثر ہونے تک۔ اور شعر ہے کہ پہلا وعدہ ہی نبھا دو تو ہماری قسمت، پہلا وعدہ ہی نبھا دو تو ہماری قسمت، ہم رہیں گے کہاں پیمانے دیگر ہونے تک۔ اور مقطع غزل کا کہ مرحلے موت کے آسان ہو جائیں آصف، مرحلے موت کے آسان ہو جائیں آصف، وہ ٹھہر جائے اگر رات کے سر ہونے تک۔ سادہ سی بیر میں غزل دیکھیں کہ کیا پایا ہے کیا کھویا تھا، کیا پایا ہے کیا کھویا تھا، تیرے جانے پر سوچا تھا، ایک بات بتا سچی سچی، ایک بات بتا سچی سچی، مجھ سے بچھڑ کر تو رویا تھا، تنہا چلنا کتنا مشکل، تنہا چلنا کتنا مشکل، ٹھوکر کھانے پر سوچا تھا، ہر آنے جانے والے سے، ہر آنے جانے والے سے حال تیرا میں نے پوچھا تھا، وہ جو ہے کہیں تو ہی تو نہیں، وہ جو ہے کہیں تو ہی تو نہیں، سب کو اس دھوکے میں دیکھا تھا۔ اور شعر ہے کہ آدھی شب کل میں نے اٹھ کر، آدھی شب کل میں نے اٹھ کر سونے گھر میں تجھے ڈھونڈا تھا، اور مقطع ہے تو ہی نہیں تھا اس پر آصف، تو ہی نہیں تھا اس پر آصف، اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آگے دیکھیں کہ ایک چھوٹی بیر میں غزل، دل میرا بے قرار ہے کیا ہے، دل میرا بے قرار ہے کیا ہے، جو مجھے انتظار ہے کیا ہے، کاغذی پھول کوئی کیا جانے، کاغذی پھول کوئی کیا جانے، کہ خزاں ہے بہار ہے کیا ہے،
بات رکھتا نہیں کوئی دل میں، وہ میرا رازدار ہے کیا ہے؟ رنگ ہر آن وہ بدلتا ہے، رنگ ہر آن وہ بدلتا ہے، جانے دشمن ہے یار ہے کیا ہے؟ اور آخری شعر غزل کا کہ اس کی ہر بات مان لیتا ہوں، اس کی ہر بات مان لیتا ہوں، یہ حد اعتبار ہے کیا ہے؟ اور ایک اور غزل دیکھیں، تپتے صحرا میں شجر دیکھا ہے، تپتے صحرا میں شجر دیکھا ہے، یہ دعاؤں کا اثر دیکھا ہے، بیان کرتی ہیں جہاں دیواریں، بیان کرتی ہیں جہاں دیواریں، میں نے ایک ایسا بھی گھر دیکھا ہے، جانے وہ شخص کہاں ہے جس کا، جانے وہ شخص کہاں ہے جس کا راستہ شام و سحر دیکھا ہے، آج تو دل کا عجب عالم ہے، اس کو بس ایک نظر دیکھا ہے۔ اور مقطع غزل کا کہ جو ہوئی ہے یہ تباہی آصف، ہم نے کرموں کا ثمر دیکھا ہے۔ مطلب دیکھیں، غم زدہ ہیں میرے جذبات کوئی بات کرو، غم زدہ ہیں میرے جذبات کوئی بات کرو، آج لمبی ہے بہت رات کوئی بات کرو، دل ہے بے چین بہت آئی نہیں کوئی خبر، دل ہے بے چین بہت آئی نہیں کوئی خبر، دوستو کیسے ہیں حالات کوئی بات کرو، اس قدر گہری خاموشی تو ڈراتی ہے مجھے، اس قدر گہری خاموشی تو ڈراتی ہے مجھے، کر نہیں دل میں کوئی بات کرو، ہو بھی سکتا ہے کہ کل کو یہ حسین پل نہ رہیں، ہو بھی سکتا ہے کہ کل کو یہ حسین پل نہ رہیں، خوش نصیبی سے ہیں ہم ساتھ کوئی بات کرو۔ اور مقطع ہے کہ رنگ باقی ہیں ابھی سبز رتوں کے آصف، رنگ باقی ہیں ابھی سبز رتوں کے آصف، ہیں درختوں پہ بھی کچھ بات کوئی بات کرو، آج لمبی ہے بہت رات کوئی بات کرو۔ یہ غزل دیکھیں، مطلب ہے کہ مال و زر کے پردے آنکھوں سے ہٹا کر دیکھنا، مال و زر کے پردے آنکھوں سے ہٹا کر دیکھنا، سوریوں پر پھر یہ چڑھتے بے گناہ سر دیکھنا، پہلے دل میں ہم سی تاب کرب تو پیدا کرو، پہلے دل میں ہم سی تاب کرب تو پیدا کرو، پھر ہمارے شوق سے جلتے ہوئے گھر دیکھنا، بے خیالی میں نکلنا لے کے شیشے سا بدن، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھر سب کو پتھر دیکھنا، بے ثمر بے برگ معصوم آرزوں کا ہے شجر، کیا کرے جانے سلوک اس سے یہ سر دیکھنا، صرف دعویٰ ہی نہیں مرنا بھی آتا ہے ہمیں، صرف دعویٰ ہی نہیں مرنا بھی آتا ہے ہمیں، زندگی کی راہ پر تم آزما کر دیکھنا۔ اور یہ غزل دیکھیں کہ سر کہیں تو کہیں بالوں پر بانٹ کر، سر کہیں تو کہیں بالوں پر بانٹ کر، رکھ دیے کس نے دیواروں در بانٹ کر، خود کو کہلاتے ہیں وہ سخی ان دنوں، خود کو کہلاتے ہیں وہ سخی ان دنوں، ہر جگہ چند لقموں کا زر بانٹ کر، اور چل پڑی ہے عداوت کی کیسی ہوا، دوستو رکھ دیے جس نے گھر بانٹ کر، کیوں ہے ویرانی سی ہر طرف شہر میں، کیوں ہے ویرانی سی ہر طرف شہر میں، رونقیں لے گیا کون ڈر بانٹ کر۔ اور آخری شعر غزل کا کہ جانتا ہوں میں ایک ایسے بھی شخص کو، جانتا ہوں میں ایک ایسے بھی شخص کو، جو ہوا رسوا علم و ہنر بانٹ کر، سر کہیں تو کہیں بالوں پر بانٹ کر، رکھ دیے کس نے دیواروں در بانٹ کر۔ اور غزل کے اشعار دیکھیں کہ کیا ہے ظلم تو ظالم کا رستہ دیکھتے رہنا، کیا ہے ظلم
تو ظالم کا رستہ دیکھتے رہنا، تماشا کرنے والوں یہ تماشا دیکھتے رہنا۔ جنہیں سب سے زیادہ قابل نفرت سمجھتی ہے، جنہیں سب سے زیادہ قابل نفرت سمجھتی ہے، انہی کو پوجے گی مرنے پہ دنیا دیکھتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو پہچان اپنی بھول جاؤ تم، کہیں ایسا نہ ہو پہچان اپنی بھول جاؤ تم، ضروری ہے کہ کچھ دن بعد شیشہ دیکھتے رہنا۔ اور مکتا ہے چلے آئے ہیں سب بہتے ہوئے گھر دیکھنے آصف، چلے آئے ہیں سب بہتے ہوئے گھر دیکھنے آصف، بہا کر ان کو لے جائے نہ دریا دیکھتے رہنا۔ کیا ہے ظلم تو ظالم کا رستہ دیکھتے رہنا، تماشا کرنے والوں یہ تماشا دیکھتے رہنا۔ اور ایک اور چھوٹی بیر میں غزل دیکھیں کہ اس کا اب تو ادب نہیں کچھ بھی، اس کا اب تو ادب نہیں کچھ بھی، جس کا اعلیٰ نسب نہیں کچھ بھی، چلتے چلتے کسی دن آن ملے، وہ اچانک عجب نہیں کچھ بھی، کس طرح کہہ دوں یاد ہے سب کچھ، کس طرح کہہ دوں یاد ہے سب کچھ، جب مجھے یاد اب نہیں کچھ بھی، شوق دیدار ہے فقط دل میں، شوق دیدار ہے فقط دل میں، اور ورنہ طلب نہیں کچھ بھی، تیرا پردہ ہے مدعا ورنہ، تیرا پردہ ہے مدعا ورنہ، خاموشی کا سبب نہیں کچھ بھی۔ اور عید پہ غزل لکھی تھی، عید کے حوالے سے ہی تھی، چلو اپنے غموں کو بھول جاؤ عید کا دن ہے، چلو اپنے غموں کو بھول جاؤ عید کا دن ہے، چلو اپنے شکستہ گھر سجاؤ عید کا دن ہے، فقط ہے 4 دن کی زندگانی چھوڑ دو نفرت، جو روٹھے ہیں انہیں چل کر مناؤ عید کا دن ہے، بنا اس کے ادھوری سی لگے ہے ہر خوشی مجھ کو، بنا اس کے ادھوری سی لگے ہے ہر خوشی مجھ کو، اسے جا کر کہیں سے ڈھونڈ لاؤ عید کا دن ہے۔ اور شعر ہے کہ تمہارے دل میں وہ پہلی سی چاہت نہ سہی پر آج، تمہارے دل میں وہ پہلی سی چاہت نہ سہی پر آج، گلے تم ہم کو رسمن ہی لگاؤ عید کا دن ہے۔ اور مکتا ہے کہ ہو دل بھی شاد سینے میں ضروری تو نہیں آصف، ہو دل بھی شاد سینے میں ضروری تو نہیں آصف، لبوں پر مسکراہٹ سجاؤ عید کا دن ہے، چلو اپنے غموں کو بھول جاؤ عید کا دن ہے۔ اور ایک اور چھوٹی بیر میں غزل ہے کہ اپنے اغیار بھی ہو سکتے ہیں، اپنے اغیار بھی ہو سکتے ہیں، رستے پرخار بھی ہو سکتے ہیں، دوستوں راہ دکھانے والے راہ کی دیوار بھی ہو سکتے ہیں، یہ محبت برے الفاظ اس کے تیر تلوار بھی ہو سکتے ہیں، اتنا لمبا نہ کرو افسانہ، لوگ بیزار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور لگتا ہے کہ یہ کبھی سوچا نہیں تھا آصف، دوست غدار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ غزل کا مطلب ہے کہ ہر گھڑی کیوں ہوتی ہے برسات، مجھ سے پوچھئے، ہر گھڑی کیوں ہوتی ہے برسات، مجھ سے پوچھئے، کس طرح ڈلتی ہے غم کی رات، مجھ سے پوچھئے، دن کے پر رونق اجالوں کی کہانی چھیڑیے، رات کی تاریکیوں کی بات مجھ سے پوچھئے، دور ہو کر اپنے پیاروں سے دیار غیر میں، دور ہو کر اپنے پیاروں سے دیار غیر میں، ہوتی ہے کیسے گزر اوقات مجھ سے پوچھئے، کیوں رہا دشمن کا پلڑا رن میں بھاری دوستو، کیوں رہا دشمن کا پلڑا رن میں بھاری دوستو، کیوں ہوئی ہے جیت کر بھی مات مجھ سے پوچھئے۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ کھینچتی ہے تم کو تابانی دیار غیر کی، کھینچتی ہے تم کو تابانی دیار غیر کی، اصل میں کیا ہیں ادھر حالات مجھ سے پوچھئے، ہر گھڑی
کیوں ہوتی ہے برسات، مجھ سے پوچھئے کس طرح ڈلتی ہے غم کی رات، مجھ سے پوچھئے۔ اور ایک سادی سی غزل ہے، جانے اس کے دل میں کیا تھا جو وہ مجھ سے روٹھ گیا تھا۔ میں دل کے بنجر کھیتوں میں فصلیں پیار کی ڈھونڈ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مڑ کر جب اس نے دیکھا تھا، تصویر پکڑ کر ہاتھوں میں جانے کیا وہ سوچ رہا تھا، آصف آخر بہہ ہی نکلا آنکھوں میں جو کہ دریا تھا، جانے اس کے دل میں کیا تھا جو وہ مجھ سے روٹھ گیا۔ اور آخری غزل کہ سانحہ کوئی نیا ہونے کو ہے، سانحہ کوئی نیا ہونے کو ہے، دل کسی سے آشنا ہونے کو ہے، وقت حاضر کہہ رہا ہے دوستو کربلا کوئی بپا ہونے کو ہے، دل دھڑکتا ہے میرا یوں زور سے جیسے ان کا سامنا ہونے کو ہے، کہہ رہی ہے غم زدہ سی خاموشی، کہہ رہی ہے غم زدہ سی خاموشی کوئی ہم سے جدا ہونے کو ہے بظاہر تو سکون سا ہر طرف، ہے بظاہر تو سکون سا ہر طرف، کیا پتا کیا سے کیا ہونے کو ہے۔ اور آخری شعر غزل کا کہ چھوڑ کر یادیں بڑھاپے کے لیے، چھوڑ کر یادیں بڑھاپے کے لیے، یہ جوانی اب ہوا ہونے کو ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی بڑے شاعر کی خوبصورت شاعری کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔